نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعى الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی فضل احمد اہل تشیع کا مفتی ہے، اہل سنت سے پھٹ کر کافر ہوا ہے۔ یہ حوالے دے رہا ہے کہ میں اہل سنت کی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ زور زبردستی کی، دروازہ گرایا، جس سے حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جھوٹی باتیں بنائے۔ اسلام کا لفظ سمجھے نا، اسلام سے لفظ مسلم ہے، یہ جانتا ہے مفتی، پتہ نہیں کہاں کا ہے، یہ جانتا ہے اسلام ہے تو مسلم ہے، اسلام نہیں تو مسلم نہیں۔ اسلام لفظ یہ مصدر ہے باب افعال کی۔ یہ اہل سنت کی مصادر سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اہل سنت میں کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ عمر فاروق نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر دروازہ گرایا، جبکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا یعنی بریلوی مکتبہ فکر کا اور شیعہ تشیع جو اس کا نام کیا ہے، نصیری نہیں، عام شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان کو ہم بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں بھی زندہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ انبیاء کے جسموں پر کوئی چیز حملہ نہیں کر سکتی، ان کے جسم کو کھا نہیں سکتی، زمین بھی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم قبروں کے اندر بھی سلامت ہیں کیونکہ انبیاء زندہ ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ بھی زندہ ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام نور الدین زنگی کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دو کتے لگے ہوئے ہیں، تو نور الدین زنگی ان کو پکڑ سکتا آقا علیہ السلام کے کہنے پر، حکم پر، خواب میں پکڑ سکتا ہے۔ تو عمر فاروق اور صدیق اکبر پھر کس بات کی مولی ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس سو جاتے، وہاں ان کو دفنایا جاتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ اس وقت کافی صحابہ زندہ تھے۔ عمر فاروق کے دور میں اسلام تو زیادہ پھیلا ہے نا، کافی صحابہ زندہ تھے جب عمر فاروق دنیا سے رحلت فرمائی۔ صدیق اکبر تو خیر صحابہ کرام میں تھے، 2.5 سال انہوں نے حکومت فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے اپنے مصلح ان کو دے دیا، سونپ دیا کہ امام تو ہے، خلیفہ تو ہے۔ یہ مانے نہ مانے خدا کی لعنت ہے۔
اب آقا علیہ السلام کے پاس وہ لیٹی ہوئے اس حجرے میں جس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، آپ رہائش پذیر تھیں، اور نبی علیہ السلام وہاں آخری لمحات گزار رہے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ کی گود میں آقا علیہ السلام نے خالق حقیقی کو لبیک کہا۔ آقا علیہ السلام کے پاس ان کو جو لٹایا جا رہا ہے، تو کیا کسی صحابی کو نبی علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں فرمایا کہ صدیق کو میرے پاس نہ لٹاؤ؟ نہیں نہ فرمایا، بلکہ روایت یہ ملتی ہیں، بعض دفعہ ضعیف سمجھتے ہیں، کہ آقا علیہ السلام کے سامنے جب روضہ انور کے سامنے صدیق اکبر کا جنازہ رکھا گیا تو قبر سے آواز آئی کہ حبیب کے پاس داخل کر دو۔ اور سب کا ایمان بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی رضا کے مطابق صدیق اکبر بھی وہیں دفن ہوئے، عمر فاروق بھی وہیں دفن ہوئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ عمر فاروق نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور یہ جتنے جھوٹ بولتے ہیں، چاہے اہل سنت کی کتابیں ہیں، چاہے اہل تشیع کی کتابیں ہیں، جس طرح انہوں نے قرآن کے بارے میں جھوٹ بول دیا کہ قرآن تو ناقص ہے، قرآن ناقص ہے، تو اسلام کیسے کامل ہو گیا؟ جو اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت دینکم، کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہوا تو قرآن ناقص ہے، لہذا دین بھی ناقص ہے، ہماری عقل بھی ناقص ہے، ہم خود جو ہے نا وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ ہمارا قرآن ناقص ہے۔ اہل شرک کے پاس یا کیا کافروں کے سامنے ہم جب یہ بات کریں گے، عیسائیوں کے سامنے بات کریں گے، یہودیوں کے سامنے بات کریں گے، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ تمہارا قرآن ناقص ہے، تمہارا دین کیسے مکمل ہو گیا؟ تو یہی کہو، اور آسانی سے، چاہے وہ فضل احمد ہو، مفتی فضل احمد ہو، منڈا سا لڑکا سا ہے، نوجوان سا ہے، وہ خدا کی لعنت لے رہا ہے، اہل سنت سے ثابت کر رہا ہے کہ عمر فاروق نے دروازہ گرایا تو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کچھ نہ کر سکے، وہ فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ شہید ہو گئی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہی آیت مبالغہ میں آخری لفظ یہی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہ آقا علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس وہ سونے کے لیے جا رہے ہیں، لیٹنے کے لیے، دفن ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں کہا، اماں عائشہ صدیقہ کو کہہ دیتے، اپنے باپ کو جیسے نہیں کہا، اپنا ساتھ ہی قبر ہے، قبرستان ہے جنت البقیع کا، وہیں داخل کرو۔ عمر فاروق کے بارے میں کہہ دیتے وہیں داخل کرو۔ اب بہتان باندھ باندھ کے دین کو اتنا دین اتنا کیا کہتے ہیں مخمے سے لوگوں کو ڈال دیا ہے کہ غیر مسلمان ہوتا بھی جھجکتا ہے کہ اب میں بریلوی بنوں، اب شیعہ بنوں، اب دیوبندی بنوں، وہابی بنوں۔ تو الحمدللہ آقا علیہ السلام کے غلام جو ہیں، صدیق اکبر کے غلام جو ہیں، عمر فاروق کے غلام جو ہیں، عثمان غنی کے چاہنے والے جو ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قدموں کی خاک جو ہیں، وہ بریلوی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی مرضی کے مطابق صدیق اکبر بھی اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن ہوئے، آقا علیہ السلام کی رضا کے مطابق حضرت عمر فاروق داخل ہوئے، جو ان کو بہتان باندھے، ان پر بہتان باندھے، وہ خود کافر ہے، پکا کافر، مفتی فضل احمد لعنتی کافر ہے، بالکل کافر ہے۔ آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شادی کروا رہے ہیں، اتنی محبت ہے ان میں آپس میں، ہم ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگا کے
नाज बलागा इकट्ठी कर ली, 14 सितारे इकट्ठे कर लिए, और कई किताबें कुलीनी की। हम कुलीनी का लफ्ज़ी माना पंजाबी बड़ा अजीब है, पर मैं बताता नहीं, छोड़ते बात ख़त्म कर देता हूँ। कुलीनी का माना हमारी ज़ुबान है पंजाबी में बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ऐसे कुलीनियों से महफूज फरमाए, और आका अलैहिस्सलाम के सहाबा से, हज़रत उमर फ़ारूक से, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से, हज़रत उस्मान गनी से, हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजह करीम से मोहब्बत उल्फत रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ग़ुलामी अता फरमाए, और उनके दोनों साहबजादे वो हमारी आँखों का ताज हैं। अल्लाह ताला ने सैयद शबाबुल जन्ना कहा, वो जन्नत के साहब हैं, हम सब के साहब हैं। आका अलैहिस्सलाम ने उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया, उनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है, उनसे मोहब्बत रखो। उमर फ़ारूक और उस्मान हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजह की भी गुस्ताखी ना करो, क्योंकि ये पक्का सबूत है कि आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने साथ सुलाया। आखिर कोई रुतबा रखते हैं, सुलाया। जब नबी अलैहिस्सलाम जिंदा हैं तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास सुलाया है, और सब माने। अगर नहीं मानते, नबी अलैहिस्सलाम मर गए, जिस तरह अहले हदीस कहते थे मर गए, फौत हो गए, जिसे कुरान पाक का भी लफ्ज़ है, वो मर गए, आका अलैहिस्सलाम मर गए, तो कब्र में कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल मार ही गए हैं। तो फिर सिद्दीक़ अकबर वहाँ दाखिल हो जाएं, उमर फ़ारूक दाखिल हो जाएं। जब नबी की नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारी ज़बान जले कि नबी की कोई हैसियत ही नहीं रही वफ़ात के बाद, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर पे उन्होंने हमला कर दिया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ताला ऐसे खबीस मुफ्तियों से, जैसे फजल अहमद साहब हैं, परले दर्जे के खबीस, अहले सुन्नत की किताबों से साबित कर रहा है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने घर जलाया। अल्लाह के बंदो, हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजह इतने बहादुर शख्स, जीदार शख्स, सहाबा कराम के समझो रहनुमा शख्स, और आपकी शख्सियत ऐसी है जिसको अपनाने के लिए हर बंदा चाहता है कि मैं अली नहीं बन सकता तो अली जैसा तो बनूं। उनकी कोई ज़िंदगी में कोई नमाज कज़ा ना हुई। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत अली कर्रमुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिस तरह वो अल्लाह की इबादत में मगन रहते थे, हमें भी फरमाए। जिस तरह वो मोहब्बत रसूल में पास क्या कहते हैं, मोहब्बत में सरशार थे, और हुक्म में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले थे। जिस तरह जंग खंदक में मरहब को हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजह ने उछाड़ के रख दिया। ये है आपकी शुजाअत, आपकी बहादुरी, और यही मोहब्बत रसूल है। अल्लाह ताला हमें उन जैसा जज्बा अता फरमाए। और फ़लस्तीन वाले मुसलमान जो है पिछड़े हैं, अल्लाह ताला हमें भी उनके साथ मामूल बनने की, उनका साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बल्कि हमें वहाँ जाकर जिहाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो हमारे लीडर जो हैं वो आजकल बोल ही नहीं रहे, वो बड़े मुनाफिक हैं। अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिकों से हमारी जान छुड़ाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़िद दारैन व अहसन जज़ा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।